ویلکم بیک. ہم آپ کو اس ایک سیکنڈ کی کہانی سنا رہے ہیں جسے لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی صحیح طرح سے ایگزامن نہیں کیا گیا. یہ وہ ایک سیکنڈ کی کہانی ہے جسے کور اپ کرنے کے لیے مبینہ طور پر ایک ڈسیپشن پلان بھی بنایا گیا. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ڈسیپشن پلان کے بارے میں بتائیں، ہم اسی ایک سیکنڈ کی کہانی کو لے کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے رپورٹر متی اللہ جان نے اس ایک سیکنڈ کی کہانی کو کس طرح سے اینالائز کیا. ڈان نیوز نے دھماکے سے پہلے بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری 2.5 منٹوں کی ایک ایسی موبائل فوٹیج حاصل کر لی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. یہ موبائل فوٹیج گاڑی کے اگلے دائیں حصے سے لی گئی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو کو واضح طور پر گاڑی کی چھت سے باہر نکلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. یہ گاڑی کے اسکیپ پینل کی اگلی چٹکنی ہے جو کہ سرکاری موقف کے مطابق وجہ موت نہیں. اب غور سے ویڈیو کو دیکھیں. دھماکے سے قبل 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے. ہم اگر ویڈیو کو روک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بے نظیر غائب ہو چکی ہیں. ہم دوسری چٹکنی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس چٹکنی کا متاثرہ شخص کہاں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نظیر دھماکے کی شدت کی وجہ سے اس چٹکنی کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، جبکہ وہ گولیاں چلنے کے بعد ہی نیچے جا چکی ہیں؟ دھماکہ تو اب ہوگا، لیکن ٹھہریے، بے نظیر پہلے ہی نیچے گر چکی ہیں. ایک بار پھر دیکھیے کہ لوگوں کو کیا بتایا جا رہا تھا. So this is the lever which is open, which is blood stained. So there is every possibility that this is the lever, unfortunately, which caused, the fracture in her skull and became the cause of her main death. The blast caused a violent collision between her head and the escape hatch area of the vehicle, causing a severe and fatal head injury. لیکن دھماکہ تو ابھی ہونا ہے. گولی لگنے سے ہلاکت کی تردید کر کے حکومت نے بڑی کامیابی سے بحث کا رخ قاتل کی شناخت سے قتل کے طریقہ کار کی طرف موڑ دیا. یہاں پر کئی سوالات جواب طلب ہیں. جب بے نظیر دھماکے سے پہلے ہی گاڑی میں گر چکی تھی تو پھر مشرف حکومت نے وجہ ہلاکت پر تنازع کیوں کھڑا کیا؟ کیا وہ کچھ چھپانا چاہ رہے تھے؟ ایک ایسے وقت میں جب بے نظیر بھٹو کی جان کو واضح خطرہ موجود تھا، انہیں مناسب سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی؟ یہ سوالات کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں. دھماکے نے بے نظیر بھٹو کی گاڑی کی یہ حالت کر دی. ڈان نیوز کی حاصل کردہ فوٹیج سے اس شدت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو گاڑی میں بیٹھے لوگوں نے برداشت کی. بے نظیر دھماکے سے ہلاک نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی گاڑی کے اسکیپ روف سے نیچے ہو چکی تھی. اس لیے گاڑی کی چھت سے 2 فٹ اوپر لگی ہوئی چٹکنیوں سے سر ٹکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گاڑی بے نظیر کو لیے مین مری روڈ اور سینٹرل ہسپتال کی طرف دوڑی جا رہی تھی. راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تاہم خوش قسمتی سے شہری رحمان کی گاڑی موقع پر پہنچ جاتی ہے. ہسپتال پہلے ہی سے ہائی الرٹ پر تھے. جب بے نظیر کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کی نبض پہلے ہی رک چکی تھی. Well, we are going to definitely find out who the killers are, and we are working into it. حکومت وقت بشمول وفاقی وزراء سب جانتے تھے کہ اقوام متحدہ کے کمیشن کے پاس قاتلوں کو بے نقاب کرنے کا اختیار ہی نہیں، مگر اس کے باوجود عوام کو غیر ضروری طور پر اقوام متحدہ کی تحقیقات کے نام پر جھوٹی امیدیں دی گئی. یہاں تک کہ کمیشن کے سربراہ ہیرالڈو منوز نے ایک پریس کانفرنس میں واضح کر دیا تھا کہ اقوام متحدہ کا کمیشن کسی سموکنگ گن یعنی قاتل کی تلاش میں نہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو اس مبینہ ڈسیپشن پلان کے بارے میں بتائیں گے جو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان کی موجودگی میں بنایا گیا.